یہ جو 10 دن ہے نا سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہے نا، اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے سب سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر یہ رات ہے، اور نزول قرآن یہ بھی رات کو ہوا۔ باہر صورت ان پیارے دنوں میں، ان بڑے دنوں میں نے آپ کے سامنے آج ایک ایسا وظیفہ بیان کرنا ہے جو پورے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا شان والا وظیفہ، اس سے بڑا مقام والا وظیفہ، اس سے زیادہ عظمت والا وظیفہ ہمارے پورے دین اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اور یقین مانیں، چونکہ ہم مدرسۃ الوظائف، کلیۃ الاذکار، جامعۃ الدعوات یعنی وظائف سکول یا اذکار کالج یا ادعیہ یونیورسٹی، اس کی ابھی بھی طالب علم میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو جو بات میں نے آپ کو انشاءاللہ چند منٹوں میں بتلانی ہے، یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں کم از کم 10 سے 15 سال تو ضرور لگے ہیں۔ پورے دین اسلام میں سے کسی ایک وظیفے کو مینشن کر کے بالدلائل یہ بتانا کہ بھئی یہ پورے دین اسلام میں سے سب سے زیادہ بڑا وظیفہ ہے، فضیلت والا ہے اور شان والا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ممبر و محراب سے یا اللہ کے پاک کلام کی آواز سننے کو ملتی ہے، یا آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا، پھر میں آپ کو 5 6 7 دلائل دے کر بتاؤں گا کہ یہی وظیفہ ہمارے دین میں سب سے بڑا وظیفہ کیوں ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتلاؤں گا، آپ بے اولاد ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ دنیا میں رحمت چاہتے ہیں، مرنے کے بعد جنت میں سب سے اونچا درجہ چاہتے ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو ٹالنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، دنیا کی عزت اور جنت میں سب سے بڑا رتبہ پانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کافی ہے۔ اس کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کن 2 چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو پھر اس وظیفے کی ساری برکات آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر میں آج یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں بڑے دنوں میں یہ بڑا وظیفہ کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میرے خطبے میں ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کا خلاصہ اور خطہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، توجہ میری طرف رکھیں، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ دعا یہ بڑی عزت والی عبادت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اور بڑے دنوں میں یہ بڑی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ، اہل فلسطین کی نصرت فرما۔ اسرائیلی یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہا کر دی ہے، انہوں نے ظلم کی، ہمارے بچے اور بچیوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے انہوں نے ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ کالا ہندو جو کالے ارادے رکھتا ہے نا پاکستان کے بارے میں، اللہ اس کالے ہندو کے کالے عزائم اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت، عظمت اور شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ چونکہ موضوع بڑا اہم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نیند آئے یا آپ گردن کو نیچے جھکا لیں، لیکن میں پھر بڑی محبت سے عرض کروں گا کہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے تہجد گزار، شب زندہ دار، اللہ والے نیک انسان بھی ہیں، لیکن کئی میرے جیسے گناہ گار، خطا کار بھی ہیں جن سے زیادہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، زیادہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، زیادہ حج عمرے نہیں کیے جاتے، تو ان بھائیوں کے لیے آج کا خطبہ ایک سوغات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی، اور بڑے شوق سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پہلے سن لیں۔ وہ وظیفہ 4 کلمات پر مشتمل ہے۔ کتنے کلمات پر؟ وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ پورے دین اسلام میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے زیادہ فضیلت کسی وظیفے کی نہیں۔ عربی زبان میں، قرآن میں اور احادیث میں
جب آپ گلستان اذکار میں داخل ہوں گے نا، کلیت الدعوات میں داخل ہوں گے نا، مدرسۃ الوظائف میں آپ جب آئیں گے نا، اور جامعۃ الاذکار میں جب آئیں گے نا، تو آپ کو ہر گل کی خوشبو الگ نظر آئے گی. پھر ایک کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو سب سے بڑا وظیفہ کیوں سمجھتا ہوں؟ کسی بھی وظیفے کو نمایاں کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو چار چاند لگانے کے لیے، کسی بھی وظیفے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی بات توجہ سے سنیں. وہ عربی زبان میں تقریباً 5 طرح کے جملے ہیں. اگر وہ جملے کسی وظیفے کے ساتھ بول دیے جائیں تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا ایک جملہ سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ. یہ جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے وظائف سے پیار کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے سے کرتے. اس کو کہا گیا ہے احب الکلام الی اللہ. کیا کہا گیا ہے؟ اچھا انشاءاللہ آپ کا ایمان دوبالا ہو جائے گا، ذرا توجہ دیں. احب الکلام الی اللہ. پھر فرمایا گیا افضل الکلام الی اللہ، کہ سارے وظیفے اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں، لیکن تمام وظائف میں سے یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. پھر فرمایا گیا خیر الکلام الی اللہ. میں آپ کو جب مخاطب کر کے بلاتا ہوں نا بطور تعلیم و تعلم، تو آپ پھر اگر بولیں تو یہ جائز ہے. خود آپ بات بھی نہیں کر سکتے، خود آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے، خود آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دوران خطبہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو مخاطب کر کے بلاتا ہوں تو یہ جائز ہے. ایک فرمایا احب الکلام الی اللہ، پھر فرمایا افضل الکلام الی اللہ، پھر فرمایا خیر الکلام الی اللہ. تمام وظائف میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں بہترین وظیفہ ہے نا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. چوتھی بات، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اطیب الکلام اطیب القرآن وہن من القرآن. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سارے کا سارا پاکیزہ ہے، لیکن پورے قرآن میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی پاکیزہ کلمے ہیں تو یہی 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یعنی اس وظیفے کو احب الکلام الی اللہ کہا، افضل الکلام الی اللہ کہا، خیر الکلام الی اللہ کہا، اطیب القرآن وہن من القرآن کہا، اور 5ویں نمبر پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حصطفیٰ من الکلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اذکار اور وظائف میں سے اس وظیفے کو منتخب کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے. چونکہ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اذکار کالج کا ابھی بھی طالب علم ہوں، تو میں نے یہ 5 اوصاف اور یہ 5 طرح کے فضائل والے کلمات اس وظیفے کے علاوہ کسی دوسرے وظیفے کے بارے میں نہیں پڑھے، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وظیفے کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ 5 لفظ بولے ہوں. احبوں کا بولا ہوگا تو افضل کا نہیں بولا ہوگا، افضل کا بولا ہوگا تو اطیب کا نہیں کہا ہوگا، ان اللہ حصطفیٰ من الکلام کہا ہوگا تو خیر الکلام نہیں کہا ہوگا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ پورے دین اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا بڑا وظیفہ ہے. ایک دفعہ مجھے پڑھ کے سنائیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں
کسی بھی وظیفے کے بڑا ہونے کو آپ نے دیکھنا ہے نا، تو پھر دوسری کسوٹی اور معیار ہمارے پاس ہی ہے. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اس وظیفے کے بارے میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس وظیفے کے ساتھ کیا ہے. تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الیہ مما طلعت علیہ شمس. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، آقا فرماتے ہیں زمین اور زمین پر جتنے خزانے اللہ نے رکھے ہیں، یہ وظیفہ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اب جو وظیفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے بھی سب سے زیادہ پیارا ہو، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کسی بھی وظیفے کی جامعیت کو دیکھنا ہو، اس کی آپ نے حیثیت کو دیکھنا ہو. میں جو طلبہ شوق والے لوگ ہیں نا، ان کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک لائن دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں، توجہ رکھیے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جامعیت کتنی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس میں ہے کیا. تو حیثیت اور جامعیت کو اگر دیکھا جائے تو نبی کل کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک دیہاتی سادہ سا بندہ آیا. جی توجہ سے سننے والی بات ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان تھوڑی سی کھردری ہے، موٹی زبان ہے، نماز کے الفاظ نہ میری زبان پہ نہیں چڑھتے، قرآن مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، تو مجھے آپ کچھ ایسے کلمات سکھا دیں وہ میں نماز میں پڑھ لیا کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. ام سلیم، اچھا آپ ان دنوں میں نا دعائیں بہت زیادہ آپ نے کرنی ہیں بیٹے. اگر آپ ان دنوں میں دعا نہیں نہ کرتے، کم از کم نا 5 منٹ 10 منٹ آپ نے علیحدگی میں بیٹھ کے نا دعا ضرور کرنی. اس میں پہلے آپ یہ کلمے بار بار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں. یہ مانگنے کے دن ہے. جو سارا سال اللہ کے سامنے نہیں نا روتا، یہ اللہ کے سامنے رونے کے دن ہے. ام سلیم کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات تو سکھا دیں، میں دعا کے ساتھ پڑھ لیا کروں اور اللہ تعالیٰ میری عرض کو قبول کر لیا کریں. آپ نے فرمایا سبحی عشرہ واحمدی عشرہ وکبری عشرہ. رسول رحمت اللہ السلام نے ارشاد فرمایا ام سلیم جب بھی دعا کرو 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. اور بیٹے ہم جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. بیٹے ہماری دعائیں نہیں ہیں، ہماری دعائیں لاپرواہی ہے، بے توجہی ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کے اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے دیکھتا ہے، اتنی جلدی ہے، کوئی انہماک نہیں ہے. آپ نے فرمایا ام سلیم ایسے کیا کرو کہ جب تم دعا کرتی ہو نا 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ وکبری عشرہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر. 10 دفعہ سبحان اللہ اور بولیں 10 دفعہ اور 10 دفعہ. توجہ کیجیے آگے آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا جب تو دعا میں 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہے گی، تو اپنے رب سے جو مانگے گی تیرا رب کہے گا نعم 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 میری بندی، تو نے جو مانگا ہے میں تیرے رب نے تجھے عطا کر دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں کو آپ میں سے کھڑا ہو کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اپنی زندگی میں سے ایک دعا ایسی نکال سکتا ہے کہ اس نے پہلے 10 دفعہ اللہ اکبر، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا ہو؟ یقیناً کئی خوش نصیب ہوں گے، لیکن 90% ہمارے اندر غفلت ہے. یہ اس کی بڑی حیثیت ہے ان کلمات کی، یہ اس لیے سب سے بڑے ہیں، یہ ان کی بڑی حیثیت ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ عظمت والا وظیفہ ہے. اور اسی طرح میں نے مسند احمد بن حنبل میں بھی پڑھا ہے. اس کی اب حیثیت اور جامعیت دیکھیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں. بڑا معروف واقعہ آپ نے سنا ہے. اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں تو یہ ہمیں بھی دے دیں، گھر کے کام کاج وہ کرے گا، تھکن وغیرہ کے معاملات سے کوئی خلاصی مل جائے گی. تو آپ نے فرمایا بیٹے کیا میں تجھے خادم سے بہتر خزانہ نہ دے دوں؟ تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ.
اور بیٹیاں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں. حاجی صاحب ذرا توجہ دیں, بیٹیوں کو کوئی نہیں ٹرخاتا. ان سے پوچھو بیٹیوں کا پیار, کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کے لیے باپ تو اپنا خون بھی قربان کر دیتا ہے. اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو اود پہاڑ سونے کا بن جاتا اور اپنی بیٹی کو دے دیتے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اصحاب صفہ طالب علم ہیں, ان کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے, دوسرے وقت کی ان کے پاس روٹی نہیں ہوتی. میری فاطمہ یہ سارا کچھ میں نے ان کو دینا ہے, تجھے میں نے اس کے مقابلے میں ایک خزانہ دینا ہے, وہ ان خادموں سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے. اور توجہ فرمائیے, ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 مرہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے, اللہ ساری زندگی اس کو جسمانی معذوری اور تھکاوٹ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اچھا, آپ نے شاید توجہ نہیں کی, میں طالب علم نے الحمدللہ آپ کو بتایا ہے کہ یہی سب سے بڑا وظیفہ کیوں ہے. وہ 5 کلمے نبی علیہ السلام نے کسی وظیفہ کے بارے میں نہیں کہے. پھر آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. پھر میں نے آپ کو اس کی حیثیت بتائی ہے, جامعیت بتائی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. تمہارا اللہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے, اللہ شریکوں کی شراکتوں سے پاک ہے, وہ سب سے بڑا ہے, ساری تعریفیں اس کی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر کسی بھی وظیفے کو دیکھنا ہونا کہ یہ سب سے بڑا کیسے ہے, دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب کتنا عطا کرتے ہیں. رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں روایات ہیں, لیکن ان میں سے صرف میں آپ کو 2-3 روایات سناتا ہوں, ذرا توجہ سے سن لیں. فرمایا جو بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں, 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, رسول رحمت فرماتے ہیں 30 حسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ تاجر احباب بیٹھے ہیں, ذرا کان کھول کے سن لیں, آپ کروڑوں روپے کا صدقہ کر لیں اور آپ کے مقابلہ میں ایک بندہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 دفعہ 4 کلمے پڑھ لے, آپ اس کی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ان کی چچا زاد بہن ام ہانی آئیں. یہ روایت غالباً مسند احمد میں ہے. امام البانی رحمہ اللہ محدثین کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی السلام ہو, اب وہ جوانی والے سلسلے نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا ہے, زیادہ عبادت نہیں ہوتی, مجھے بتائیں میں بیٹھی بیٹھی کیا پڑھ لیا کروں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ پڑھ لیا کرو. یہ توجہ کرنا, 100 دفعہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر, 100 اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کے برابر, 100 لگام پہنے گھوڑے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کے برابر تجھے اجر و ثواب عطا کریں گے. اور جب تو 100 دفعہ پڑھے گی نا لا الہ الا اللہ, تو زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا اجر و ثواب کے ساتھ بھر جائے گی. تو میرے پیارے بھائیو, آپ اس کو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کثرت سے پڑھا کریں. بیٹی آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. پھر کسی بھی وظیفے کی عظمت دیکھنی ہونا یہ سب سے بڑا کیوں ہے, پھر دیکھا جاتا ہے جی اس سے گناہوں سے کس قدر معافی ملتی ہے. تو اس پر بھی کئی روایات ہیں. صرف ایک روایت شروع کرتے ہوئے پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, ذرا توجہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک مر بشجرۃ یابسۃ الورق, حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے پاس سے گزرے اور اس کے پتے خشک ہو چکے تھے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فحرکھا بعصا, آپ نے ایسے اپنی لاٹھی کے ساتھ نا اس کو حرکت دی, وہ سارے پتے تساقط الورق علی الارض, سارے پتے زمین پر گر پڑے.
رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھیں اللہ کے رسول کیسے حکیم ہیں، مثالوں سے دین سمجھاتے ہیں، مثالوں سے وظیفے کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ جس طرح اس درخت کے پتے زمین پہ گرے ہیں نا، جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے گر جاتے ہیں۔ کسی بھی وظیفے کی عزت اور عظمت کو اگر پہچاننا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ہاں مالا الاعلیٰ ہے، اللہ کے عرش کے پاس اس وظیفے کی کیا حیثیت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کسی کا ذکر سینٹ میں ہو، اسمبلی میں ہو، صوبائی اسمبلی میں ہو، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دنیاوی اعتبار سے یار اس بندے کی بڑی کوئی اتھارٹی ہے، کوئی حیثیت ہے، کوئی شان مقام ہے، سینٹ میں اس کا ذکر ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفن حول العرش، ینعطفن حول العرش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو بندہ زمین پر پڑھتا رہتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس بندے کا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے عرش کے پاس ہوتا رہے؟ اما یحب احدکم، بیٹے یہ لطیفے، یہ جگتے، یہ گالیاں، یہ لغویات، اور بیٹا یہ طریقی ہے، اس سے حافظے کمزور ہوتے ہیں۔ فیس بک کی غلاظتوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بیٹے میں تو اسٹیج پہ کھڑا کہتا ہوں فیس بک اللہ کی نعمت بھی ہے، اور بیٹا اس کو نعمت رہنے دو، اس کو جہنم نہ بناؤ، اس کو تلاوت کا ذریعہ بناؤ، اس کو دین سمجھنے کا ذریعہ بناؤ۔ اس فیس بک نے، یوٹیوب نے، گوگل نے، ان چیزوں نے، سوشل میڈیا نے ہمیں بالکل کھوکھلا کر دیا۔ ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ یہ جو کل بالامس یوم الخمیس جمعرات کا دن گزرا ہے، آپ نے کتنی ہزار دفعہ پڑھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ لمبے چوڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، بیٹا پاروں کے پارے اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن سب سے آگے ہوں، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اللہ آپ کو سب سے آگے کرے گا۔ پھر کسی بھی وظیفے کے رتبے کو، شان کو، مقام کو، اس کے بڑا ہونے کو دیکھنا ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کل قیامت والے دن ترازو میں کتنا بڑا ہوگا، ترازو میں اس کا وزن کیا ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ترازو میں جو سب سے بڑا نیک عمل ہے نا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اب آخری حدیث سنا کر میں اصل موضوع کو شروع کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اور حمد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سارا جگ جس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس 3 بندے آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو ان کو اپنے ہاں ٹھہرا لے، ان کی مہمان نوازی کرتا رہے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی میں خدمت کروں گا۔ اور بچہ اگر اللہ نے کوئی پلاٹ دیے ہیں نا، کوئی مہمان خانہ بھی بنا لو۔ آپ کو نہیں پتہ جب کوئی مسیحی مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ احتجاج میں ہم سب سے آگے ہیں، توڑ پھوڑ میں ہم سب سے آگے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ٹکر لینے میں ہم سب سے آگے ہیں، فوج کے ساتھ ٹکر لینے میں ہم سب سے آگے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے۔ بابا اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے تو وہاں کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی مہمان خانہ بناؤ، کوئی نیا مہمان ہے وہاں ٹھہراؤ، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مربوں کے مربے میں نے دیکھا ہے، کئی زمیندار چھوڑ گئے، تاجر چھوڑ گئے، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے 2.5 مرلے میں بھی مہمان خانہ کوئی 10 کمرے نہیں بنائے۔
ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کے علاقے میں توحید کی دعوت بڑی پھیلی، تو جب میں نے تحقیق کی تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے سامنے یہ آئی کہ انہوں نے اپنی مسجد میں کچھ کمرے ہاسٹل بنائے تھے، یہاں یونیورسٹی میں طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہاسٹل ان کو فری دیتے تھے، جو بچے ہاسٹل میں رہتے تھے وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھتے تھے، ترجمہ کلاس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے شرک کے اندھیروں سے نکال کر ان کو توحید کے اجالے عطا فرما دیے۔ آپ کا کوئی دینی بھائی آ جائے، آپ کا کوئی مسلمان بھائی آ جائے، نو مسلم آ جائے، اس کی مہمان نوازی یہ بھی دین ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شہید ہو گیا، بھئی بڑا قابل توجہ واقعہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے بعث بعثا فقتل، ان میں سے دوسرا ایک دوسرے مارکے میں گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ والثالث مات علی فراشہ، اور جو تیسرا تھا وہ بستر پر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جو تیسرے نمبر پہ بستر پر فوت ہوا ہے اس کو جنت میں سب سے بلند درجہ مل گیا۔ حالانکہ درجہ تو بلند اس کا ہونا چاہیے تھا جو دونوں مارکے میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے تھا جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے، کہ اس کا نمبر پہلا ہے۔ تو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے یہ خواب کا ذکر کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے طلحہ، لیس احد افضل عند اللہ من مؤمر یؤمر فی الاسلام، فرمایا اس بندے سے افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا، میرے بزرگوں توجہ کرنا، اس بندے سے افضل کوئی انسان، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے 70 سال عمر دی، 80 سال عمر دی، 90 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، کافی لمبی عمر دی، اور وہ بہت زیادہ پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ جو بندہ بستر پر فوت ہوا ہے نا، وہ اس کے شہید ہونے کے بعد بھی پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درجہ بھی اونچا عطا فرمایا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ وجہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمارے دین اسلام میں جتنے وظائف ہیں، جتنے اذکار ہیں، ان میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔